الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزْنًا ان فرعون وحامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤادهم من موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ القصص کے یہ پہلے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حوالے سے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور یہاں سے اس واقعے کا آغاز ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ خیال اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ان ارضعہ، کہ اسے دودھ پلا۔ یعنی جب موسیٰ کی والدہ کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا تو انہیں یہ خوف لاحق ہوا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو لڑکا پیدا ہوتا ہے اسے قبطی ہلاک کر دیتے ہیں، قتل کر ڈالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ بہرحال اس کو دودھ پلا، یعنی اپنا کام جاری رکھ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب اس کے بارے میں تجھے کوئی خوف لاحق ہو، کوئی خطرہ پیدا ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو پھر اسے پانی میں ڈال دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ خوف کرنا نہ ہی رنجیدہ ہونا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اسے تیری ہی طرف پلٹا دیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اسے مرسلین میں شامل کریں گے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈال دی ہے۔ فَالْتَقَطَهُ، پس جب، یعنی اسرائیلی روایات میں یہ بات ہے کہ کوئی 3 مہینے تک موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دودھ پلایا، اور پھر یہ راز افشا ہوا، یعنی بنی اسرائیل کے گھروں کی خبر لیتی پھرتی تھیں عورتیں، قبطی عورتیں۔ انہوں نے ایسا انتظام کیا ہوا تھا کہ خبر رکھو کہ کہاں کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ تو جب راز فاش ہونے کا وقت آیا تو انہوں نے فَالْتَقَطَهُ، اسے پانی میں ڈال دیا۔ تو فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، پس فرعون کے گھر والوں نے اس کو نکال لیا پانی سے۔ بات کو مختصر کیا ہے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزْنًا، تاکہ وہ بچہ ان کے لیے دشمن ثابت ہو اور ان کے لیے رنج کا سامان بنے۔ یعنی جب ان کا ایک انجام ان کے سامنے آئے تو پھر انہیں پتہ چلے کہ یہ دشمن ہے اور اس کے ذریعے سے ان کو رنج پہنچے۔ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً یہ فرعون اور حامان یہ وزیر تھا فرعون کا، اور ان کے جو لشکر تھے سب کے سب خطا کار تھے، یعنی سب کے سب غلط طریقوں پر چلنے والے تھے۔ وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، تو فرعون کی بیوی نے کہا، یعنی جب وہ بچہ نکال لیا گیا، جب اس کے محل کے قریب سے جب وہ گزر رہا تھا وہ ٹوکرا جس میں حضرت موسیٰ
کو رکھا گیا تھا تو فرعون نے کی بیوی نے اپنے خاوند سے کہا قرۃ عین لی ولک کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کے لیے ایک ٹھنڈک کا سامان ہے، یعنی بہت پیارا بچہ ہے، اور بچہ ہوتا ہی ایسی چیز ہے کہ ہر دیکھنے والے کو اس پر ترس آتا ہے، اور خاص کر ایسے بچے پر جو پانی میں بہتا ہوا آ رہا ہو۔ لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، یعنی اس کی بیوی نے اپنے خاوند سے کہا، فرعون کی بیوی نے، کہ اس کو قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، عین ممکن ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدے کا باعث بنے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ وہم لا یشعرون، اور انہیں انجام کی خبر بھی نہیں تھی، کوئی شعور نہیں تھا انہیں کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یعنی یہ ساری بات اہل مکہ کو سنائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کام کو کرنا چاہتا ہے اسے بڑے غیر محسوس انداز میں کر جاتا ہے، اور اس کے لیے اسباب اور وسائل یہ سب اس کے تابع ہے، یہ بھی پیدا کر دیتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ادھر موسیٰ کی والدہ کا دل اڑا جا رہا تھا، یعنی ماں بہرحال ماں ہوتی ہے، اس نے جب اللہ تعالیٰ کی اس خیال کے مطابق جو اس کے دل میں ڈالا گیا تھا اس کو پانی میں ڈال تو دیا، لیکن بہرحال اس کا دل بہت پریشان تھا۔ ان قادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر بیٹھتی، یعنی اس راز کو فاش کر بیٹھتی، یعنی اس کی جو کیفیت تھی اس سے وہ راز فاش ہو جاتا۔ لولا ان ربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کو قابو میں نہ رکھتے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کے دل کو مضبوط رکھا، اگر ہم اس کے دل کو قابو میں نہ رکھتے تو وہ بہرحال عورت تھی، ماں تھی، وہ اس راز کو فاش کر بیٹھتی۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ مومنوں میں سے ہو۔ مومنوں میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، وہ ایمان لانے والوں میں رہے، یعنی اللہ نے دل میں جو خیال ڈالا تھا اس کے مطابق ہی ساری صورتحال انجام کو پہنچے۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ، پس موسیٰ کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا، یہ بھی اسرائیلی روایات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھیں، جو پہلی اولاد تھیں ان کے والد کی، ان کی عمر اس وقت کوئی 10-12 سال کے درمیان تھی، تو موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا قُصِّیہِ، کہ اس کے پیچھے پیچھے جا، یعنی اس پر نظر رکھ۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ، اور دور سے اس کو دیکھتی رہے، وہ لڑکی جو تھی وہ دور سے اس کو دیکھتی جاتی تھی کہ یہ کس طرف جا رہا ہے یہ ٹوکرا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں تھا، یعنی فرعون کے جو دوسرے افراد تھے انہیں شک بھی نہیں گزرا کہ یہ لڑکی اس سے تعلق رکھتی ہے اور وہ اس کے پیچھا کر رہی ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے پہلے ہی ہم نے دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں اس بچے پر حرام کر دی تھی، یعنی جب وہ بچہ محل میں نکال لیا گیا، رکھ لیا گیا، تو فرعون کی بیوی نے دودھ پلانے والیوں کا بندوبست کیا، تو جو بھی کوئی آتی تھی حضرت موسیٰ اس کو منہ نہیں لگاتے تھے، تو وہ اس بارے میں فکر مند تھے کہ اس کو کس طرح سے پرورش کیا جائے۔ فقالت، پس وہ لڑکی بولی، یعنی موسیٰ کی جو بہن تھیں انہیں بھی وہاں پہنچنے کا موقع مل گیا جب یہ بات مشہور ہوئی کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا، تو وہ کہنے لگی هل ادلکم علی اہل بیت، کہ کیا میں تمہیں ایک ایسے گھر کا پتہ نہ بتاؤں، یکفلونہ، جو اس کی کفالت کریں، جو اس کی پرورش کریں، لکم، تمہارے لیے، وہم لہو ناصحون، اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں، یعنی پوری خیر خواہی کے ساتھ وہ اس کی پرورش کریں۔ فرددناہ الی امہ، پس ہم نے موسیٰ کو اس کی والدہ کی طرف واپس پھیر دیا۔ دیکھیں اللہ نے کیا سامان کیا، کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا تحزن، اور وہ رنجیدہ بھی نہ ہو، ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔
یعنی اللہ نے جو وعدہ کیا تھا موسیٰ کی والدہ سے، ان کے دل میں خیال ڈال کر کہ ہم تیری طرف اس کو لوٹا دیں گے، جب تجھے خوف پیدا ہو تو اس کو پانی میں ڈال دینا، تو اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس چیز کو جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا۔ تو اسی طرح سے اللہ نے جتنے بھی وعدے کیے ہوئے ہیں وہ وعدے سب کے سب برحق ہیں، اور سب سے بڑا وعدہ قیامت کا وعدہ جس کا لوگ یقین نہیں کر رہے تھے، آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو چونکہ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے کیا ہے، ہر قوم سے کیا، ہر امت سے کیا ہے، تمام انسانوں سے، ہر پیغمبر نے اللہ کی طرف سے اللہ کا یہ وعدہ پہنچایا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، سب لوگ پھر زندہ ہوں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، جزا سزا ہوگی، اور پھر ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ لہٰذا اس وعدے پر یقین رکھتے ہوئے اس دن کی تیاری کرو، اس زندگی کی تیاری کرو، اور اس زندگی کی تیاری کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہی ہے کہ پیغمبر نے جو طریقہ دیا ہے عمل کرنے کے لیے اسے لوگ اختیار کریں، تب وہ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔